حضرت خواجہ غریب نواز کو اس دنیا سے تشریف لے گئے، ظاہری پردہ فرما لیا، لیکن اس کے باوجود 800 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی آپ کا ذکر ہم لوگوں کے درمیان موجود ہے۔ آپ بنفس نفیس موجود نہیں ہیں، اپنے ظاہری جسم کے ساتھ آپ موجود نہیں ہیں ہم میں، لیکن آپ ہم میں مذکور ضرور ہیں۔ مذکور کہتے ہیں اس ذات کو، اس شخص کو یا اس چیز کا جس کا ذکر کیا جائے اسے مذکور کہا جاتا ہے۔ ذکر کرنے والے کو ذاکر کہتے ہیں، جس شے کا ذکر ہو اسے مذکور کہا جاتا ہے۔ آپ ہمارے درمیان موجود تو نہیں، لیکن آپ ہمارے درمیان مذکور ہیں۔ آپ کا ذکر ہمارے درمیان صدیاں گزر گئیں، آج بھی ہو رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک آیہ کریمہ پڑھیے، 29واں پارہ سورہ دہر، پہلی آیت کریمہ۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان پہ ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ ایک ایسی شے تھی جس کا ذکر نہیں کیا جاتا تھا۔ انسان پہ ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ اس کا ذکر نہیں ہوتا تھا۔ انسان موجود تھا لیکن اس کا ذکر نہ تھا، موجود تھا لیکن وہ مذکور نہ تھا۔ وہ زمانہ کون سا زمانہ ہے دوستو؟ وہ زمانہ ہے جس وقت انسان شکم مادر میں تھا، اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ اس وقت کو کہا گیا، فرمایا کہ کنتم امواتا، تم لوگ اصل میں مردہ تھے۔ یہاں شکم مادر میں، ماں کے پیٹ میں انسان موجود تو ہوتا ہے لیکن مذکور نہیں ہوتا، انسان کا ذکر نہیں کیا جاتا، خبر نہیں ہوتی کہ کون ہے، کیسا ہے، رنگ کیا ہے، طبیعت کیا ہے، کسی کو خبر نہیں ہے۔ انسان موجود ضرور ہے لیکن مذکور نہیں ہے۔ اسی زمانے کے بارے میں کہا جو وقت ماں کے پیٹ میں گزرا، اسی کے بارے میں کہا کہ انسان موجود ضرور تھا لیکن مذکور نہ تھا، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا تھا۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ انسان اس دنیا کے اندر آ گیا۔ اب جب انسان اس دنیا کے اندر آیا، اس دنیا کے اندر آ کے ہر انسان نے مختلف زندگیاں گزاری۔ کوئی آتا، کھاتا، پیتا، سوتا، جاگتا، کماتا، وقت گزارتا، اس دنیا سے چلا گیا۔ کوئی وہ لوگ آئے جن لوگوں نے آ کے صرف کھایا ہی نہیں، پیا ہی نہیں، صرف سوئے ہی نہیں، صرف نظام زندگی ہی نہیں چلائی، بلکہ کچھ لوگ وہ بھی آئے کہ جنہوں نے خدا کے ذکر کے اندر اپنا وقت گزارا، جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ کتنا ذکر کریں؟ ذکرن کثیرا، اس رب کا اتنا ذکر کرو کہ ذکر کی کثرت ہو جائے۔ ذکر کثیر ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو۔ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، تمہاری زبان، تمہارا دل، تمہارا لطیفہ قلب، لطیفہ نفس، لطیفہ روح خدا کا ذکر کرے، لو تمہاری خدا کا ذکر کرے۔ اتنا ذکر کرو خدا کا کہ ذکر کی کثرت ہو جائے۔ یہ ہر اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ جس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، دائرہ اسلام کے اندر آ گیا،
دار اسلام میں ہر آنے والے کو حکم دے دیا کہ اذکر اللہ، اب زندگی ضائع مت کرنا، اذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں وقت گزارنا، غفلتوں کے پردے ہٹا دینا، سستیوں کے پردے ہٹا دینا، جو وقت گزرے تمہارا وہ خدا کے ذکر کے اندر گزرے، اتنا ذکر کرو خدا کا کہ ذکرن کثیرا، کہ ذکر کی کثرت ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ نے حکم دے دیا کہ اللہ کا ذکر کرو اور ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ حضور کی حدیث طیبہ بھی سن کے کریم آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ خدا کا ذکر کرو۔ آقا یا رسول اللہ کس انداز کے ساتھ ذکر کریں؟ حضور نے ارشاد فرمایا یاد رکھو ہر دل کے اوپر شیطان جم کے بیٹھ جاتا ہے، جن زبانوں پہ خدا کا ذکر آتا ہے زبانیں ذکر سے تر ہوتی ہیں تو دل ذکر کرنے لگتا ہے، جب دل ذکر کرنے لگتا ہے تو شیطان اٹھ کے دل سے دور ہٹ جاتا ہے۔ پھر حضور نے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا یہ سنیں، آپ نے ارشاد فرمایا بنی آدم کے دل کے اوپر شیطان جم کے بیٹھا ہے، آدم کے بیٹوں کے دل پہ، آدم کی اولاد کے دل پہ انسان جم کے بیٹھا ہے۔ اگر شیطان انسان کے دل کے اوپر جم کے نہ بیٹھتا، فرمایا کہ پھر انسان کی حالت یہ ہوتی کہ وہ نگاہ اٹھاتا تو آسمان کے فرشتے زمین پہ کھڑے ہو کے دیکھتا۔ اگر انسان کے دل کے اوپر یہ شیطان حملہ آور نہ ہو تو اللہ نے یہ طاقت بخشی ہے، دل اس کا صاف ہو تو وہ نگاہ اٹھائے تو اس کی نگاہ آسمان کے فرشتوں تک جاتی ہے۔ اب یہ دل کی پاکیزگی ہوگی کیسے؟ شیطان کیسے اٹھ کے یہاں سے جائے گا؟ فرمایا کہ شیطان جائے گا یہاں سے اٹھ کے، کہ آپ نے فرمایا افضل الدعا الحمدللہ، کہ بہترین دعا سورہ فاتحہ ہے، افضل الذکر اور سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر ہے، سارے ذکر کا جامع جملہ کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ انسان پڑھے لا الہ الا اللہ، کہ لفظ الا اللہ کی ضرب اپنے دل کے اوپر لگائے۔ میرے اور آپ کی آقا اور مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر شے گندی ہو جاتی ہے، ہر شے کی گندگی کے دور کرنے کا کوئی نہ کوئی حل ہے۔ کپڑا گندا ہو جائے تو دھو دیا جاتا ہے، لوہے کے اوپر زنگ لگ جائے صاف ہو جاتا ہے، اور کوئی چیز میلی ہو جائے اس کو دھو دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا لوگوں دل بھی گندے ہو جاتے ہیں، جس وقت انسان کو یہ گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر آ کے ایک چھینٹا لگتا ہے، نحوست کا گناہ کا دبا لگتا ہے، سیاہی کا دبا لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے وہ دبا پھیل جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے وہ دبا اور پھیل جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ پورے دل کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ شیطان جم جاتا ہے اوپر، شیطان بیٹھ جاتا ہے، اس کی آنکھوں کے آگے، بندے کی آنکھوں کے آگے پردے آ جاتے ہیں، انسان پھر وہی کچھ دیکھتا ہے جو کچھ اسے سامنے دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دل کو جب یہ دل میلا ہو جائے تو پھر دل بھی صاف کیا کرو۔ عرض کیا تھا کہ دل کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سقالۃ القلب، کہ دل کو صاف کرنا چاہتے ہو تو پھر پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، کہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ایک بار پڑھو، دل کے اوپر نور کا چھٹا لگے گا، پھر پڑھو، پھر ایک اور لگے گا، پھر پڑھو، پھر اور لگے گا، حتیٰ کہ سارا دل جو سیاہی کے اوپر مشتمل تھا، جو سیاہی اس کے اوپر جم چکی تھی، سیاہی ساری ہٹ جائے گی اور نور کے اندر بدل جائے گی۔ دل سارا نور کی پوشاک میں، نور کے پردے میں آ جائے گا، انسان کا باطن چمکے گا تو انسان کا ظاہر بھی چمک جائے گا۔
پھر وہ وقت آتا ہے کہ فرمایا کہ انسان کے دل کے اوپر شیطان نہ بیٹھے تو انسان آنکھ کھولے تو اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک کہ زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان کے فرشتے بھی دیکھتا ہے. پھر وہ وقت آتا ہے اور اسی کلمہ طیبہ کا ذکر حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آقا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں کروں. حضور نے فرمایا کہ علی پڑھا کر لا الہ الا اللہ. حضرت علی خاموش ہوئے. پھر پوچھا آقا کوئی عمل بتائیں جسے میں کیا کروں. آپ نے فرمایا علی پڑھا کر لا الہ الا اللہ. آپ نے پھر پوچھا آقا کوئی عمل. آپ نے کہا علی پڑھا کر لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا علی کیا بات ہے, یوں لگتا ہے جیسے تو نے کلمہ طیبہ کو بڑا حقیر جانا ہے. آپ نے فرمایا کہ علی ساری کائنات ایک پرے میں رکھ دے اور تیرا لا الہ الا اللہ ایک بار پڑھنا ایک پرے میں رکھ دے, ساری کائنات کا وزن ہلکا ہوگا. کلمہ طیبہ کا وزن جو ہے وہ ساری کائنات سے بھاری ہوگا. اس کلمے میں اس قدر طاقت ہے, اس قدر طاقت ہے, چاشنی ہے کہ جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اس کا دل رب کا عرش بن جاتا ہے. پھر آپ نے حضرت شیر خدا کو سامنے بٹھا کے ایک دن آپ نے حضرت سبا سنابل میں ہے یہ بات, آپ نے ایک دن سامنے حضرت شیر خدا کو بٹھایا. حضور دو زانو تشریف فرما ہے, آپ نے اپنے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے سامنے بٹھایا. آپ نے فرمایا علی پڑھ لا الہ الا اللہ. عرض کیا آقا کیسے پڑھوں. حضور نے فرمایا کہ علی میں پڑھنے لگا ہوں, جیسے میں پڑھوں گا تو بھی پھر ویسے ہی پڑھی. سامعین محترم حضور علیہ السلام نے اپنی نظریں اپنی آنکھیں حضور نے بند فرمائی. نظریں آپ نے دل کی طرف کی, گردن آپ نے دل کی طرف جھکائی, آنکھیں بند کی, آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ. لا کے شروع کیا, دائیں طرف سے لا کر اپنے دل کے اوپر الا اللہ پہ لا کے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا کہ علی اب پڑھ اس کو. تو حضرت شیر خدا نے پھر اسی طرح پڑھا. حضور نے 3 بار پڑھا, حضرت علی نے 3 بار اس کو دہرایا. پھر آپ نے فرمایا علی اس کو اب یوں ہی پڑھتے رہنا. سامعین محترم بس وہی کلمہ چلا جو شیر خدا کی زبان پر حضرت علی کریم آقا نے پڑھایا. حضرت علی المرتضیٰ نے پھر اسی انداز سے یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سامنے بٹھا کے حضرت امام حسن بصری کو پڑھایا. امام حسن بصری نے سامنے بٹھا کے حضرت عبد الواحد زید کو پڑھایا. یہی کلمہ پڑھتے پڑھتے چلتے 14 صدیاں ہیں درمیان میں اور 36 واسطے ہیں. 36 واسطوں میں حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا بھی ذکر آتا ہے. یہی کلمہ خواجہ عثمان ہارونی نے خواجہ سلطان الہند کو پڑھایا. حضرت سلطان الہند نے حضرت بختیار کاکی کو پڑھایا. حضرت بختیار کاکی نے یہی کلمہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو پڑھایا. حضرت خواجہ گنج شکر نے یہی کلمہ خواجہ نظام الدین اولیاء کو پڑھایا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے یہی کلمہ یوں ہی سامنے بٹھا کے حضرت شاہ نصیر الدین چراغ کو پڑھایا. یوں ہی چلتا چلتا یہی کلمہ حضرت معاذ شریف خواجہ نور محمد معاروی نے حضرت شاہ سلیمان تونسوی کو پڑھایا. حضرت شاہ سلیمان تونسوی نے سامنے بٹھا کر یہ کلمہ حضرت خواجہ شمس العارفین حضرت خواجہ شمس العارفین شمس الدین سیالوی کو پڑھایا. اور خواجہ شمس نے یہی کلمہ سامنے بٹھا کے حضرت امیر الصالحین پیر محمد شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھایا. انہی سے حضرت غازی اسلام نے پڑھا, انہی سے حضرت ضیاءالملک نے پڑھا. اور سامعین محترم اسی کلمہ طیبہ کو ہم پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ, کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں. اور کلمہ طیبہ اسی انداز کے ساتھ کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ علی اب اس کلمے کو بڑھا کر, اب اس کلمے کا ذکر کیا کر. سامعین محترم وہی کلمہ چلتے چلتے آج زبان فرد عام ہے, پڑھا جا رہا ہے, پڑھتے جا رہے ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے,
کوئی سری پڑھتا ہے، کوئی جہری پڑھتا ہے، خدا کے ذکر کے اندر مست ہے کہ یہ نغمہ توحید جو حضور نے حضرت شیر خدا کو پڑھایا آج تک پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اور دوستو پھر دیکھیے جیسے جیسے جس نے پڑھا ویسے ویسے اس نے اس کی لذت لی اور ویسا ویسا مقام پایا۔ ہم پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد صرف 3 بار پڑھ دیا، یا ہم پڑھتے ہیں تو کسی ایک دن پڑھ دیا، باقی ہم سے سستی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے۔ جبکہ ان لوگوں کا حال یہ تھا، یہ تو کہا کرتے تھے کہ 100 دم غافل 100 دم کافر، کہ جس دن جس لمحے ہم لوگ غفلت میں جاتے ہیں اس لمحے کو تو ہم ایمان والا لمحہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ جو لمحہ خدا کے ذکر میں گزرتا ہے حقیقت میں وہی لمحہ ایمان والا گزرتا ہے، ورنہ وہ لمحہ ایمان والا نہیں جو غفلت کے اندر گزرتا ہے۔ پھر دوستو میرے رب کریم کے محبوب نے فرمایا، اللہ پاک کے ارشاد فرماتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہوں، جیسا میرا بندہ چلتا ہے گمان کرتا ہے میں ویسے ہی کرتا ہوں۔ میرا بندہ تنہائی کے اندر بیٹھ کے جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں اکیلا اس کا ذکر کرتا ہوں، جب میرا بندہ محفل کے اندر بیٹھ کے میرا ذکر کرتا ہے تو میں بندوں کی بہتر محفل سے، بندوں سے بہتر محفل میں مجمع میں بیٹھ کر اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بندہ تنہا ذکر کرتا ہے، رب اکیلے میں ذکر کرتا ہے، بندہ محفل میں ذکر کرتا ہے، رب بندوں کی محفل سے بہتر فرشتوں کی محفل میں ذکر کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کبھی بندہ ذکر کرتا ہے، خدا کا ذکر، خدا مذکور ہے، کبھی پھر وہ وقت آ جاتا ہے پھر اللہ بندے کا ذکر کرتا ہے، بندہ مذکور ہو جاتا ہے، خدا ذکر کرتا ہے، کبھی فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کر، کہیں جو ہے وہ تنہائیوں میں بیٹھ کر رب کریم اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے۔ تو جب اللہ ذکر کرتا ہے تو اللہ اس انداز سے ذکر کرتا ہے، پھر صدیاں گزر جاتی ہیں اور حضرت خواجہ سلطان الہند، حضرت خواجہ خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ ان بندگان خدا میں سے تھے لوگوں جنہوں نے خدا کا ذکر کیا، اور اتنا ذکر کیا خدا کا کہ ان کی زبان بھی خدا کی ذاکر تھی، ان کا دل بھی خدا کا ذاکر تھا، ان کا لو خدا کا ذاکر تھا، ان کے لطائف خدا کے ذاکر تھے، لطیفہ قلب بھی خدا کا ذاکر تھا، لطیفہ روح بھی خدا کا ذاکر تھا، لطیفہ نفس بھی خدا کا ذاکر تھا، لطیفہ خفی بھی خدا کا ذاکر تھا، لطیفہ جلی بھی خدا کا ذاکر تھا، لطیفہ اخفا بھی خدا کا ذاکر تھا، ان کی لو خدا کی ذاکر تھی۔ 94 سال حضرت خواجہ سلطان الہند کی عمر ہوئی ہے، 94 سال آپ خدا کا ذکر کرتے رہے۔ پھر جب خدا نے ذکر کیا تو پھر اتنا ذکر کیا، آج 814واں جو ہے وہ عرس پاک ہے سلطان الہند کا، آج 5 رجب ہے، کل 6 رجب ہے، 1 رجب سے لے کر 6 رجب تک حضرت خواجہ خواجگاں کا عرس پاک اجمیر کی سرزمین پہ ہو رہا ہے۔ 814واں عرس پاک ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی کل عمر 94 برس ہوئی، 94 سال انہوں نے خدا کا ذکر کیا۔ آج 800 سے زائد عرصہ گزر گیا، آج خدا ان کا ذکر کر رہا ہے۔ آج بظاہر حضرت خواجہ سلطان الہند ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن 800 سال سے آپ ہمارے درمیان مذکور ہیں کہ وہاں اجمیر شریف میں عرس ہو رہا ہے، اور پوری کائنات کے اندر حتیٰ کہ ہم بھی یہاں بیٹھ کے سلطان الہند کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں میں پوچھوں کہ بتائیے ہمارا کیا رشتہ ہے حضرت خواجہ اجمیری سے؟ کوئی نہیں کہے گا کہ میرے چچا لگتے ہیں، میرے ماموں لگتے ہیں، میرے پھپھو لگتے ہیں، میرے پھپھا زاد ہیں، نہیں، کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے ہمارا،
لیکن ہم کیوں بیٹھ کے ان کا ذکر کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی خدا کا ذکر کیا، اللہ نے ان کا ذکر ہمارے دلوں میں ڈال دیا، اللہ نے ان کا ذکر۔ اور پھر دوستوں مزے کی بات، زمین پہ ذکر بعد میں ہوتا ہے۔ حضور کی حدیث طیبہ حدیث قدسی ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ خدا کے ذکر میں اپنا وقت گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں مجھے فلاں بندے سے محبت ہے۔ فرمایا کہ زمین پہ اس کا ذکر بعد میں ہوتا ہے، پہلے اس کا ذکر آسمانوں پہ ہوتا ہے۔ فرمایا پھر فرشتے ذکر کرتے ہیں، پھر خالق کائنات فرشتوں کو زمین پہ اتار دیتا ہے کہ جاؤ جا کر زمین کے اندر پھیل جاؤ اور جا کے میرے اس بندے کا ذکر کرو جنہوں نے ساری زندگی میرے ذکر کے اندر گزار دی ہے۔ دوستو پھر کیا ہند اور کیا سندھ، پھر کہیں جا کے دیکھ لو، کہیں یورپ کی رنگینیوں میں جا کے دیکھو، کہیں افریقہ کی پہاڑیوں میں جا کے دیکھو، پھر جہاں جہاں دیکھو گے تمہیں وہ لوگ دکھائی دیں گے جو حضرت خواجہ اجمیری کا ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی خدا کے ذکر کے اندر گزار دی۔ اور پھر دوستو آگے چلیے تو آپ دیکھتے ہیں حضرت خواجہ کریم نواز 94 سال عمر ہے آپ کی، 15 سال کے تھے، آپ کے والد گرامی کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ ایک فقیر آتا ہے جس کا نام حضرت ابراہیم قندوزی ہے۔ حضرت ابراہیم قندوزی آپ کے باغ میں داخل ہوتے ہیں۔ جب باغ میں داخل ہوئے، حضرت خواجہ کریم نواز کا باغ تھا انگوروں کا، انگور کا گوشہ توڑتے ہیں، گوشہ توڑ کے صاف کرتے ہیں، گوشہ توڑ کے صاف کیا، دھویا، پلیٹ میں رکھا، سجایا، اس فقیر کے سامنے رکھ دیا۔ سامنے محترم، فقیر نے جب ادا دیکھی کہ یہ پیش کرنے والا، یہ گوشہ توڑ کے صاف کرنا، یہ ادائیں جب دیکھی کہ آنے والے مہمان کی خدمت کرنا، فقیر دیکھ کے صاحب نظر تھا، فقیر دیکھ کے جان گیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس بچے کے اندر کوئی بات ہے۔ تو حضرت خواجہ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، بعض نے لکھا کہ اپنے منہ میں انگور رکھا اور انگور رکھ کے پھر نکال دیا اور وہی انگور حضرت خواجہ اجمیری کے منہ میں رکھ دیا۔ اور بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ اس کی گدری کے اندر، اس کی جولی کے اندر، تھیلے کے اندر روٹی کا ٹکڑا تھا، وہ روٹی کا ٹکڑا نکالا اور نکال کر حضرت خواجہ اجمیری کے منہ کے اندر رکھا، اس کو حضرت خواجہ اجمیری نے اپنے دل کے اندر اتار دیا۔ دوستو جہاں جہاں سے وہ لقمہ اترتا گیا، جہاں جہاں سے گزرتا گیا، وہ جو عشق کی آگ لگی تھی وہیں بھانبڑ مچتا چلا گیا۔ اور آپ کہیں گے کہ یہ کوئی بات ہے؟ آج لوگ عقل کے پیمانوں کے اوپر لا کے تولتے ہیں کہ ایسا کبھی ہوتا ہے کہ انگور دیا اور اسی سے ہی عشق کی آگ لگ گئی؟ میرے دوستو آئیے دیکھیے، یہ دیکھنے میں انگور ہوتا ہے لیکن دینے والے کیا دیتے ہیں، لینے والے کیا لیتے ہیں، یہ تو دینے والے جانتے ہیں، لینے والے جانتے ہیں، یا وہ رب جانتا ہے کہ کیا دل میں اتر رہا ہوتا ہے۔ آپ وہ دیکھیے، کہیں گے حضور کی حدیث طیبہ سے حضرت ابو ہریرہ نے نہیں کہا تھا کہ آقا یا رسول اللہ بات یاد کرتا ہوں، کچھ بات یاد ہی نہیں رہتی ہے، یا رسول اللہ کچھ وظیفہ بتا دیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ چادر کھول۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر کھولی، آپ نے چلو بڑا، کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہے، آپ نے چلو بڑا چادر کے اندر گرایا، پھر چلو بڑا، پھر چادر کے اندر، پھر چلو بڑا، پھر چادر کے اندر۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لے۔ اس حضرت سیدنا ابی ہریرہ نے چادر سینے کے ساتھ لگائی۔ چادر سینے کے ساتھ لگانے کی دیر تھی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اس کے بعد پھر مجھے کوئی بات بھولی ہی نہیں ہے۔ لوگوں پوچھئے ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ ملا کیا ہے، حضور نے دیا کیا ہے؟ بظاہر تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن آج دیکھیے حدیث طیبہ کا سب سے بڑا کوئی حافظ ہے تو وہ حضرت ابو ہریرہ کی ذات اقدس ہے۔ حضرت شیر خدا نے کہا کرتے تھے، حضرت شیر خدا سے کسی نے پوچھا، آپ کا یہ دعویٰ تھا، لوگوں کرو سوال میرے سے، جو سوال کرو گے میں جواب دوں گا۔ لوگوں نے کہا علی اتنا علم کہاں سے آیا؟ حضرت شیر خدا کہنے لگے حضور کو غسل دیا، غسل دے کے آپ کا سارا جسم ہم نے خشک کیا، ابرو کے اوپر پانی کا قطرہ تھا،
کپڑے سے خشک نہ کیا، میں نے لب رکھ کے خشک کر دیا۔ لوگوں حضور کے ابرو پہ ایک قطرہ چمک رہا تھا، علی نے چوسا، علی کے حلق سے نیچے اترا۔ حضرت علی کہتے ہیں وہ ایک قطرہ نیچے اترنے کی دیر تھی، ایسا دل روشن ہوا، کائنات کا کوئی علم ایسا نہیں تھا جو علی سے چھپا ہوا رہ گیا ہو۔ لوگوں ہے تو وہ پانی کا قطرہ تھا، کیا دیا جا رہا تھا، کیا لیا جا رہا تھا، دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے۔ لیکن کسی نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی تھی، اس نے کہا تھا کہ طیبہ سے منگوائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، کہ یہ ایسی شے ہے کہ پیالوں سے نہیں یہ نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ میرے دوستو، ابراہیم قندوزی نے وہ لقمہ دیا، جہاں جہاں اترتا گیا خواجہ اجمیری کے دل کے اندر لگی عشق کی آگ کو بامبر مچ گیا، وہیں پہ اپنا باپ چھوڑتے ہیں، ہر شے چھوڑی۔ دوستو پھر بڑی کوئی خطہ ایسا، کہیں اجمیر کی پہاڑیاں ہیں، کہیں حضور غوث پاک کی چلا گاہیں ہیں، کہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی چلا گاہیں ہیں، کہاں کہاں نہیں پھر خدا کا ذکر کیا، کہیں بادشاہوں کی محلوں پہ چڑھ کے اذانیں دی۔ لوگوں اس کی فقیر کی زبان میں ایسی تاثیر آئی کہ ایک ایک لو، ایک ایک انگ خدا کا ذکر کر رہا تھا۔ نائب رسول بن کے جب ہند میں آئے، ہم بھی کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لیکن اس فقیر نے کیسا کلمہ پڑھا، ہند کی سرزمین پہ آ کے پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 90 لاکھ لوگ تھے جو خواجہ کی زبان کے ساتھ زبان ملا کے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ۔ ایسا کلمہ پڑھا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں ذرا، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور، مولوی پڑھتا ہے تو اور بات ہے، اس کا فقیر پڑھتا ہے تو اور بات ہے۔ اس نے ایک دفعہ پڑھا لا الہ الا اللہ، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ سامعین محترم، ہند کی سرزمین آج بھی اس فرزند ارجمند اور اس جو ہے مرد کلندر کی احسان مند ہے کہ اس کے لیے آج بھی 800 سال گزر گئے اس کو خراج عقیدت آج بھی پیش کی جاتی ہے۔ اور دوستو پھر دیکھیے، بات ختم کروں میں پچھلے جمعے کے موضوع کے ساتھ میں بات ملاؤں اور اسی کے اوپر ختم کر دوں گا۔ حضرت معاذ بن جبل سے، حضرت معاذ بن جبل نے ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی آقا کوئی عمل بتائیں کہ میری نجات ہو جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا معاذ خاموش رہا کر، زبان بند رکھا کر، زیادہ گفتگو نہ کیا کر، بے معنی گفتگو نہ کیا کر، خاموش رہا کر، تیری نجات ہو جائے گی۔ حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے فرمایا خاموش رہا کر، تیری نجات ہو جائے گی۔ پھر وہ وقت آیا، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے یمن کا قاضی بنایا، صرف قاضی نہیں بنایا بلکہ قاضی القضاء بنایا، چیف جج بنایا، چیف جسٹس یمن کا بنا کے روانہ کیا۔ حضرت معاذ کہتے ہیں مجھے حضور چھوڑنے بھی آئے، یمن کی سرزمین پہ حضور مجھے چھوڑنے آئے۔ لوگوں یہ حضور کی سنت ہے کہ جب آپ کسی کو روانہ کرتے تھے تو آپ چھوڑنے جاتے تھے، رستے میں آپ جاتے باتیں کرتے جا رہے ہیں، بڑی لمبی باتیں، بڑی گفتگو ہے، لمبی حدیث طیبہ ہے، لیکن میرے موضوع کے متعلق آخر پہ جا کے آپ جب مدینے کی سرحد پہ پہنچ گئے جہاں سے اب حضرت معاذ نے آگے جانا تھا، حضور نے پلٹ کے واپس آ جانا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ معاذ میری بات سن لے، اب تو جا رہا ہے، اب جس وقت تو پلٹ کے واپس آئے گا تو میری زندگی میں واپس نہیں آئے گا، اب جب تو پلٹ کے واپس آئے گا تو میری قبر پہ آئے گا۔ حضرت معاذ ہل گئے۔ حضرت معاذ نے کہا آقا میں نہیں جاتا، میں پھر نہیں جاتا۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں معاذ، تجھے میں روانہ کر رہا ہوں، میرا مشن بہت بڑا ہے، جا جا کے یمن کی سرزمین کے اوپر اللہ کی صدا کو بلند کر۔ حضرت معاذ سے پھر حضور فرمانے لگے معاذ پلٹ کے واپس آؤ گے تو میری قبر پہ آؤ گے، میری زندگی میں نہیں آؤ گے، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، اسی کے اوپر تم لوگ یہ اسی کے اوپر رہنا، قائم رہنا۔ معاذ کہنے لگے آقا کیا؟ حضرت معاذ کہنے لگے میرے آقا نے مجھے پھر وہ آخری وصیت فرمائی،
اس کے بعد میری اور میرے آقا کی ملاقات نہ ہوئی. میں کہتا ہوں لوگوں، انہی لوگوں کے حوصلے تھے. ہم میں تو آج سن کے آج ہماری لو کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ انہی کے جگرے تھے، انہی کے حوصلے تھے. حضور فرمانے لگے معاذ تو پلٹ کے نہیں آئے، میں تو جب پلٹ کے آئے گا تیری میری ملاقات نہیں ہوگی، تو قبر پہ آئے گا. معاذ کہتے ہیں کہ میں پلٹ کے جب آیا تو حضور کا وصال ہو چکا تھا، لیکن مجھے حضور کی بات یاد تھی. حضور نے فرمایا تھا، آخری بات آپ نے کی تھی کہ معاذ انت موتا، میں تجھے یہ بات کرتا ہوں. یہ آخری بات تھی حضور کی جو حضرت معاذ کے ساتھ تھی. اور لوگوں حضرت معاذ کے ساتھ نہیں تھی، حقیقت میں یہ ہم سب کے ساتھ تھی. سمجھنے کی بات ہے، یہ ہم سب کے ساتھ حضور نے بات کی. کیا حضور نے فرمایا انت موتا، معاذ یہ یاد رکھنا تجھے موت آئے ولسانوں کا، تو اس حال کے اندر آئے کہ تیری زبان رقبن بذکر اللہ. تجھے موت آئے تو اس حالت کے اندر آخری وقت کے اوپر تیری زبان پہ خدا کا ذکر جاری ہو، کہ تو اللہ کا ذکر کر رہا ہو. تیری موت بھی اس حالت کے اندر آئے کہ تیری زبان اللہ اللہ کر رہی ہو، لا الہ کی صدا بلند ہو رہی ہو. اور لوگوں بلا شک و شبہ، بغیر کسی شک اور شبے کے حضرت سلطان الہند ان لوگوں میں سے تھے. 6 رجب کی رات تھی جس رات آپ کا وصال ہوا. آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے آپ اپنے حجرے میں داخل ہوئے. خدام نے لکھا بتایا، لکھنے والوں نے اس کو کتابوں میں درج کیا کہ رات دیر تک اللہ کے ذکر کی آواز آتی رہی، بہت دیر تک حضرت خواجہ کی آواز آتی رہی، خدا کا ذکر بلند ہوتا رہا. ایک وقت آیا کہ آواز بند ہو گئی. آواز نہ آئی، فرمایا کہ فجر کا انتظار کرتے رہے. فجر کا وقت ہو گیا لیکن حضرت خواجہ سلطان الہند اپنے حجرے سے باہر تشریف نہ لائے. تو پھر ہم نے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا تو حضرت خواجہ سلطان الہند کی روح نفس انسری سے پرواز کر چکی تھی اور رب کے حریم ناز میں پہنچ چکی تھی. آپ اس نفس کے مصداق بن گئے. وہ نفس حضور کا آپ نے سچا کر دیا کہ انت موتا ولسانک رطب بذکر اللہ، کہ تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان پہ خدا کا ذکر جاری ہو. اور دوستو پھر دیکھیے رب کریم نے فرمایا بندے کی کامیابی یہ ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اس طرح زندگی گزارے. آپ نے فرمایا کہ وہ پیغام آئے کہ اے نفس مطمئنہ لوٹ آ، ارجع الی ربی کی، اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ راضیۃ مرضیہ، کہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہو جا. حضرت سلطان الہند کو جب دیکھا گیا، جب آپ کیا روح نفس انسری سے پرواز کر چکی تھی، لوگوں نے مشاہدہ کیا تو آپ کی پیشانی کے اوپر لکھا تھا. کیا لکھا تھا؟ ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ. لوگوں خدا کا یار تھا، خدا کی دوستی کے اندر خدا کا محبوب تھا، خدا کی محبت کے اندر اس دنیا سے چلا گیا. سامعین محترم، میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا تھا بندہ جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں قبر سے اٹھایا جائے گا، اور جس حالت میں قبر سے اٹھایا جائے گا اسی حالت میں اس کا حشر بھی ہوگا. قربان جاؤں ان بندگان خدا پہ. زندہ رہے دنیا میں تو خدا کے ذکر میں، موت آئی تو خدا کے ذکر میں. آج قبر ہے تو رب کے انوار و تجلیات کا مرکز بنی ہے، اور حشر ہوگا تو یہی لوگ ہوں گے جن کی پیشانیوں کے اوپر بھی رب نے مہر ثبت کر دیا کہ کیا، کہ خدا کا بندہ تھا، خدا کی محبت میں چلا گیا. ہم کہتے ہیں وہ ہمارا رب ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. لیکن دوستو کمال کی بات تو یہ ہے کہ وہ رب کہے ہاں ہاں یہ میرا بندہ ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. لوگوں حضرت سلطان الہند انہی لوگوں میں سے تھے. آج 800 سال گزر گئے، سلطان الہند کا نام آج بھی گونج رہا ہے، آج بھی نام لیا جا رہا ہے. کیوں؟ اللہ نے ان کا ذکر کو بلند کر دیا ہے. لوگوں اس ہند کے اوپر مسلمانوں نے بھی حکومت کی، اسی ہند کے اوپر جو ہے انگریزوں نے بھی حکومت کی، اسی پنجاب، اسی ہند کے اوپر کہیں سکھوں نے بھی حکومت کی، اسی ہند کے اوپر مغلیہ خاندان نے بھی حکومت کی. آج بھارت بھی حکومت ہند کے اوپر کر رہا ہے. اندرا گاندھی آتی ہے
اور آگے یہ کہتی ہے اس ہند کے اوپر بڑوں نے حکومت کی، لیکن آتے رہے اور جاتے رہے، نام و نشان مٹتے رہے۔ وہ اس لیے کہ صرف جسموں کے اوپر حکومت کرتے تھے، لیکن خواجہ کا نام آج بھی زندہ ہے، اس لیے کہ خواجہ نے ہند کے لوگوں کے جسموں پہ حکومت نہیں کی، بلکہ ہند کے لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ